الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ہو محمد پر اور محمد کے آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو تمام ولی اللہ سے نسبت رکھنے والوں کو اور محبت رکھنے والوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پیران پیر دستگیر غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 11ویں شریف ہے، جو 11 تاریخ کو نیاز کروائی جاتی ہے، اس کے بابت ہم لوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو کچھ لوگ تو اس کا جواب بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو تھوڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے اور 11ویں شریف کے دن کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ناظرین محترم، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک ولی اللہ سے محبت کرنے والے کو پتہ چل سکے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، عاشقان اہل بیت اور عاشقان ولی اللہ جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں بزرگان دین کی خاص یاد میں دن مناتے ہیں، چاہے وہ محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی محی الدین جیلانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہو، یا وہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 6ٹھی شریف ہو، اور اسی طرح پوری دنیا میں اور بھی جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کے الگ الگ یوم مناتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یوم منائے جاتے ہیں ان سب کا تعلق بزرگان دین کی بارگاہ عالی میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اس دن قرآن خوانی، تقسیم لنگر، اجتماع اور بزرگان دین کی تعلیم کو بیان کرنا ہے، اور تزکیہ نفس اور تسبیح قلب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ناظرین محترم، تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی عمل ہضم نہیں ہوتا اور اس کو بھی لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں، اور عام بھولے بھالے مسلمانوں سے اس کی دلیل مانگتے ہیں۔ دوستو، اسلام کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے، ورنہ تو اس طرح کے لوگ آپ کو سوالات کر پریشان کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ وہ شخصیت ہیں جو کسی کے محتاج تعارف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ یہی وہ ذاتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ یونس میں آیت نمبر 62، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، جس دن سمندر میں سے آپ کے لیے راستہ بنایا اور ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا اور جنت سے ان کے لیے کھانا اتارا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنے انعام و اکرام فرمائے، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دن فرمایا۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انعام کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دن فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس دن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ دن ایام اللہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دن ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی عید کی طرح مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ضرور اس دن کا روزہ رکھا کیا کرو۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے اور مکہ والے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن غلاف کعبہ تبدیل کیا کرتے تھے، یعنی کعبے پر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ کیونکہ آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور آج ہی کے دن سور پھونکا جائے گا۔ لہٰذا آج کے دن یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایام منانا، محفل منعقد کرنا، ذکر کرنا جائز ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 11ویں شریف کو بہت بڑے لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے اور بھوکوں کو، یتیموں کو اور تمام لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے برگزیدہ ولی اور تمام ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، تو اس لیے یہ عمل ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور جو عمل بھی اللہ کے رسول کی یاد دلائے وہ شاء اللہ ہوتا ہے۔ اور ہم 11ویں شریف کے دن ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی محفل منعقد کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، لنگر و خیرات کرتے ہیں، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایام اللہ مناتے ہیں اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت 1 رمضان 470 ہجری، اور آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کا لقب محی الدین بھی ہے کیونکہ آپ نے دین کو زندہ کیا۔ سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدھانی قطب ربانی یعنی محی الدین جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہو یا کسی اور بزرگ کا کوئی بھی ایام ہو، اس دن کوئی بدعت، کوئی فتنہ و فساد کی بات نہیں کی جاتی۔ اس دن قرآن خوانی، لنگر کی تقسیم اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کو تمام عام و خاص لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔